الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم بزرگوں اور دوستو، اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ 4-5 دنوں میں ختم ہونے والا ہے. اس کے بعد اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہونے والا ہے. اسلامی سال کا جو آخری مہینہ تھا ذی الحجہ، یہ مہینہ ہمیں جد رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی یاد دلاتا ہے. تو اسلامی سال کا پہلا مہینہ یعنی محرم الحرام ہمیں نواسۂ رسول سبط رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور قربانی یاد دلاتا ہے. اسلامی سال کے آخری مہینے میں بھی قربانی ہے اور اسلامی سال کے پہلے مہینے میں بھی قربانی. پہلے مہینے میں آخری مہینے میں ہم سے مال کی قربانی کا مطالبہ تھا اللہ کی طرف سے. ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے تم اپنے مال کی قربانی دو. اب اس مہینے میں ہمیں اپنے آپ کی قربانی دینے کا مطالبہ ہے. بزرگوں اور دوستو، ذی الحجہ کی طرح محرم الحرام بھی بڑی فضیلت والا مہینہ ہے. حرام، محرم الحرام، حرام کا معنی عزت والا، حرمت والا، احترام والا مہینہ. یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی اچھا کام کرنا حرام ہے، اچھا کام کرنا منحوس ہے، ایسا نہیں ہے. حرام، محرم الحرام کا معنی ہے حرمت والا، عزت والا، عظمت والا مہینہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان کے بعد روزے کے لیے سب سے افضل مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. ذی الحجہ کا مہینہ بھی ہے، یہ مہینہ بھی روزے کے لیے سب سے بہترین ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں، پورے مہینے میں کبھی بھی روزہ رکھ سکتے. خاص طور پر عاشورہ کا روزہ، 10ویں محرم کا روزہ رکھنا مسنون ہے، اس کی بڑی فضیلت حدیثوں میں آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ. عاشورے کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف کر دے. اس لیے آگے آنے والے محرم الحرام میں سنت یہ ہے کہ یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے 9 اور 10 کا روزہ رکھیں. 9 تاریخ 9 محرم کا اور 10 کا روزہ، یا 10 اور 11 کا روزہ رکھیں. یہ مسنون ہے، سنت ہے. یہ جو محرم الحرام ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے. اس کو اللہ کا مہینہ کیوں کہا گیا؟ اس کی عظمت کی وجہ سے، فضیلت کی وجہ سے. جیسے کہ ساری مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، لیکن مسجد حرام کو بیت اللہ، اللہ کا گھر کہا گیا، اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کی شان کی وجہ سے.
اسی طرح سے ساری اونٹنیاں اللہ ہی کی پیدا کرتا ہے، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی کہا گیا اس کی عظمت کی وجہ سے۔ اسی طرح سارے نبی اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے، آپ کی عظمت اور شان کی وجہ سے۔ اسی طرح سارے مہینے اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن محرم الحرام کی ایک شان ہے، ایک عظمت ہے، ایک فضیلت ہے، اس کی وجہ سے حدیث میں اس کو شہر اللہ، اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اس مہینے کے اندر بہت سارے تاریخی واقعات پیش آئے، عظیم الشان واقعات پیش آئے۔ ایک واقعہ ہجرت کا واقعہ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے محرم الحرام ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے مدینے کی ہجرت کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ آپ نے ارادہ بھی کر لیا تھا، لیکن ہجرت آپ نے 22 محرم اور 22 صفر کو فرمائی، لیکن ارادہ ہجرت کا جو ہے محرم الحرام میں ہی کر لیا تھا۔ اسی لیے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ ہجری سال، ہجری تاریخ کو آغاز کرنے کا مسئلہ پیدا ہوا کہ کہاں سے اس کی ابتدا کی جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہی فرمایا کہ محرم الحرام سے اللہ کے نبی نے ہجرت کا ارادہ کر لیا تھا، اس لیے ہم یہیں سے جو ہے اسی سے اسلامی سال کے مہینے کا آغاز کریں گے، کیونکہ ہجرت یہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا مہینہ، ہجرت جو ہے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کا باعث بنے۔ سارے مسلمان جب مکے سے مدینے کو ہجرت کر کے چلے گئے تو ان کو آزادانہ طریقے سے اپنے دین پر عمل کرنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد سے مسلسل اللہ نے مسلمانوں کو فتوحات عطا فرمائی اور کافر شکست کھاتے رہے اور کافر جو ہے پسپا ہوتے رہے، دھیرے دھیرے ان کا غلبہ ختم ہو گیا، حتیٰ کہ مکہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ اس کی بنیاد ہجرت ہی سے پڑی، اس لیے حضرت عمر نے محرم الحرام سے ہجرت کا آغاز، جو ہجری سال کا آغاز کرنے کا ارادہ ہے۔ تو ایک تو یہ ہجرت کا واقعہ پیش آیا اس مہینے میں۔ دوسرا جو ہم سب کو معلوم ہے، جو مشہور ہے، اسی مہینے میں محرم الحرام میں نواز رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی سے کوفے میں جو ہے قتل کر دیا گیا، شہادت کر دی گئی، یہ تو سب مشہور ہے۔ اور اسی مہینے یعنی محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کیا گیا۔ شیعہ فرقے نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو اس قدر عام کر دیا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ اسی مہینے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیسے جلیل القدر صحابی تھے، اللہ کے نبی نے مانگ کر، ڈیمانڈ کر کے اللہ سے ان کو لیا تھا، دعا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اعز الاسلام بعمر بن ہشام او عمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو قوت اور غلبہ عطا فرما، یا تو عمر ابن خطاب کے ذریعے یا عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل کے ذریعے۔ اللہ نے آپ کی یہ دعا حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قبول فرمائی۔ اسلام کے دشمن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے۔ کسی نے کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو کہا کہ میں محمد کو قتل کر لے جا رہا ہوں، وہ ہمارے بتوں کو گالی دیتا ہے۔ تو کسی نے کہنے والے نے کہا تم محمد کی بعد میں خبر لو، پہلے تم اپنے گھر والوں کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوی دونوں کیا ہو گئے؟ بے دین ہو گئے، یعنی مسلمان ہو گئے۔ تو غصے سے بھرے ہوئے تلوار لے کے اپنے بہن کے گھر گئے تو دیکھا کہ وہ چھپ کر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہی معلوم ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ آئے وہ چھپ گئے، صحابی وہاں موجود تھے، وہ پڑھا رہے تھے، وہ جا کے چھپ گئے، اپنی بہن کو مارا، حتیٰ کہ بہن خون سے لہو لہان ہو گئی۔ بہن نے کہا تم اگرچہ میری جان لے لو، میں اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔
تو بہن کا خون دیکھ کر ان کے دل میں نرمی پیدا ہوئی، کیا بات ہے، اس دین کے اندر ایسی کیا بات ہے کہ اتنا میں مارا، خون سے لہو لہان ہو گئی، پھر بھی میری بہن جو ہے مذہب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے کہا کہ ہم قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ تو کہا کہ مجھے بھی دکھاؤ۔ بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو جاؤ، غسل کر کے آؤ۔ چنانچہ غسل کر کے آئے، پھر ان کے سامنے قرآن پاک کی چند آیتیں سورہ طٰہٰ پڑھ کر سنائی گئی۔ تو ایک طرف پڑھتے جا رہے تھے آیتیں اور دوسری طرف سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دل کے اندر جو ہے نرمی پیدا ہو گئی، اسلام کے تعلق سے سمجھ میں آ گیا کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے جاؤ۔ چنانچہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں، تب تک چھپ چھپ کے مسلمان دار ارقم، ایک حضرت ارقم کا گھر تھا، اس میں جو ہے پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ کھلے عام مکے میں پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو اس طرف گئے تو وہاں جو صحابی تھے وہ ڈر گئے، پتہ نہیں کیا ارادے سے آ رہے ہیں۔ حضرت حمزہ ابھی مسلمان ان کے اسلام لائے ہوئے 3 دن ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے چھوڑ دو، میں ان کو دیکھ لوں گا، آنے دو ان کو۔ چنانچہ آئے تو حضرت حمزہ نے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو اندر آنے دو۔ جب اندر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا۔ اے عمر، کب تک اس طرح سے جو ہے نافرمانی کرتے رہو گے؟ کیا تم باز نہیں آؤ گے اس طرح کی حرکتوں سے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ کہا کہ اللہ کے نبی، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، کیا ہمارا اسلام کا مذہب سچا نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، حق نہیں ہے؟ پھر ہم کیوں دب کے نماز پڑھیں؟ آئیے جا کے ہم مکے خانہ کعبہ کے پاس جا کے پڑھیں گے۔ چنانچہ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک جماعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جماعت، دونوں جو ہے کھلم کھلا جا کے نماز پڑھنا شروع کی۔ تو اس طرح اللہ نے اسلام کو عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے قوت عطا فرمائی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان تو بڑی عجیب و غریب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ کے ساتھی تھے، حضرت ابوبکر کے ہمیشہ کے ساتھی تھے۔ اللہ کے نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی آنے والا ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ ان کے اندر نبوت کی صفتیں موجود ہیں، لیکن چونکہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے عمر نبی نہیں ہوں گے۔ اتنی بڑی فضیلت کی بات۔ ایک واقعہ حدیث کے اندر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ازواج مطہرات، بیویاں بیٹھ کے آپ سے کچھ مطالبہ کر رہی تھی۔ جیسے عورتوں کی عادت ہے، آس پاس کی عورتوں میں، گھروں میں دیکھتی ہیں کہ ان کے پاس کوئی زیور آ گیا، کوئی اچھا کپڑا آ گیا تو وہ بھی اپنے شوہروں سے اس کا مطالبہ شروع کر دیتی ہے۔ تو ازواج مطہرات بھی انسان تھی، ان کے اندر بھی جو ہے اس کی کچھ طلب پیدا ہوئی۔ تو سارے ازواج مطہرات جڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرنے لگے۔ اب کرتے کرتے ان کی کچھ آواز بلند ہو گئی۔ اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ نے اندر آنے کی اجازت مانگی گھر کے اندر۔ جیسے ہی عورتوں نے سنا کہ عمر رضی اللہ عنہ آئے ہوئے ہیں، ساری عورتیں دوڑ کر پردے کے اندر چھپ گئی، سب بھاگ کے چھپ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورتوں کی اس حرکت کو دیکھ کے مسکرانے لگے، ہنسنے لگے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کو اجازت ملی، اندر آئی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے دعا فرمائی، اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ۔ جب کسی کو ہنستا دیکھے مسلمان کو تو یہ دعا پڑھنا سنت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا رکھے، یہ دعا دینا مسلم ہے، سنت ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے دعا دی اور پوچھا کہ کیا وجہ ہے اللہ کے نبی، آپ مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بتایا کہ عورتیں میرے سامنے بیٹھ کے بلند آواز سے ادھر ادھر کے مطالبات کر رہی تھیں، لیکن جیسے ہی تمہاری آواز کو سنا تو سب جو ہے پردے کے اندر جا کے چھپ گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے کہا، اے اپنی جان کی دشمنو، تم مجھ سے ڈرتی ہو، اللہ کے نبی سے نہیں ڈرتی؟ تو عورتوں نے پردے کے پیچھے سے کہا، کیا کرے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے نرم مزاج ہے، تم تو بڑے سخت ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس موقع پر فرمایا، اے عمر ان کو چھوڑو، یہ کیا؟ جس راستے سے تم گزرتے ہو اس راستے سے شیطان کو بھی گزرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اتنی بڑی فضیلت کس کی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت ساری قرآن کی آیتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت میں نازل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو رائے ہوتی تھی اسی کے مطابق آیتیں نازل ہوتی تھی۔ بدر کے اندر 70 کافر شہید جو مر گئے، قتل کر دیے گئے، اور 70 کافر جو ہے قید ہو گئے۔ اب ان قیدیوں کو کیا کیا جائے؟ اب صحابہ میں اختلاف ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور چند صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ دوسرے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور دوسرے بہت سے صحابہ کا خیال یہ تھا کہ نہیں، ان سے کچھ فدیہ لے کے، جرمانہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت ابو بکر کی بھی وہی رائے تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہی رائے تھی۔ چنانچہ اسی رائے کے مطابق ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ تو اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اللہ کی طرف سے طے ہو گیا تھا کہ تم پر عذاب نازل نہ ہو، اس لیے تم پہ عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے، ورنہ تمہارے اس کام کی وجہ سے تم پر عذاب نازل ہو سکتا تھا۔ قریب آ گیا تھا اس درخت کے قریب، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ڈرنے لگے۔ تو مطلب اللہ نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی رائے صحیح تھی۔ اسی طرح سے پردے کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا، تو آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے دی کہ ازواج مطہرات ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، یہ امہات المومنین ہیں، ان کے پاس غیر اجنبی مرد سب آتے جاتے رہتے ہیں، ان کو پردے کا حکم دینا چاہیے۔ تب تک اللہ کی طرف سے پردے کا حکم نہیں آیا تھا، تو چند ہی دنوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق پردے کا حکم نازل ہو گیا، آج تک قائم ہے۔ اسی طرح مقام ابراہیم، کعبۃ اللہ کے سامنے ایک مقام ابراہیم ہے، پتھر۔ حضرت عمر نے کہا کہ اس جگہ ہمیں نماز پڑھنا چاہیے، تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا دو۔ چنانچہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے، مقام ابراہیم کے پاس یا اس کے آس پاس، ہو سکے تو، نہیں ہو سکے تو کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں مسجد حرام میں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کی ایسی فضیلت ہے، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام جو ہے بہت ترقی کیا، اسلامی ملک بہت دور دور تک پھیل گیا، حتیٰ کہ عراق، ایران، ملک شام، مصر، ایسے بہت سارے ممالک جو ہے جو اسلام کے قبضے میں آ گئے۔ پورے 10 سال 6 مہینے 10 دن تک عمر رضی اللہ عنہ نے حکومت فرمائی، اور ایسی حکومت فرمائی کہ آج بھی غیر مسلم بھی آپ کی حکومت کی تعریف کرتے ہیں، حکمرانی کی تعریف کرتے ہیں، ایسی حکومت فرمائی۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خواہش تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوں، بلکہ دعا کرتے تھے اللہ سے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک، اے اللہ مجھے تیرے راستے میں شہادت نصیب فرما، تیرے نبی کے شہر میں مجھے موت عطا فرما۔ چنانچہ آپ کی دعا اللہ نے قبول فرمائی۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا، ایران کا مجوسی، آتش پرست، آگ کو پوجنے والا، اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دشمنی تھی، اور وہ عمر رضی اللہ عنہ کی فتوحات سے جلتا تھا۔ جب ایران اس کا جو ملک تھا وہ فتح ہو گیا تو اور زیادہ اس کے اندر عداوت پیدا ہو گئی، طاق میں تھا کہ کسی طرح عمر رضی اللہ عنہ کو ختم کرنا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ ہی جو ہے آگے بڑھ کے امامت کرتے تھے۔ ایک دن صبح کی نماز میں نمازی کی شکل میں آیا، عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، اور ایک خنجر جو زہر سے بجھا ہوا تھا، زہر کے اندر ڈبایا ہوا تھا، اسی خنجر سے جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز شروع فرمائی، پیچھے سے کئی مرتبہ حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے خون سے لت پت ہو کر عمر رضی اللہ عنہ گرنے لگے۔ اتنے میں حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو اشارہ کیا کہ تم آگے بڑھ کے نماز پڑھاؤ، انہوں نے نماز کو ختم کی، اور عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہو کے نیچے گر گئے۔
صحابہ آ کے گھیر لیے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے پوچھا کہ میرا قاتل کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ مغیرہ ابن شعبہ کا غلام جو کہ مجوسی ہے، ابو لولو فیروز، اسی نے آپ کو قتل کیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ میرا خون جو ہے کسی مسلمان کے ہاتھ میں نہیں، ہاتھ سے نہیں ہوا۔ اس کے بعد اس کو پکڑا گیا، جب وہ پکڑا گیا تو کیا کیا، وہ خود اسی خنجر سے اپنے آپ کو قتل کر لیا، خودکشی کر کے وہ خود مر گیا۔ اس کے بعد 3 دن تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیات رہے، علاج کیا گیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جو مشہور طبیب تھا اس نے دوائی ڈالی تو وہ دوا جو ہے وہ زخموں سے باہر نکل جاتی۔ حضرت عمر نے کہا کہ اب چھوڑ دو، اب علاج کرنے کی ضرورت نہیں، میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، میرا آخری وقت ہے۔ اپنے بیٹے کو بلا کر کہا، جا کے اماں عائشہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے جا کے سلام کرو اور درخواست کرو کہ جو جگہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں اپنے لیے قبر کے لیے تیار کر کے رکھی ہے، اگر اجازت ہو تو عمر وہاں دفن ہونا چاہتا ہے، جا کے اجازت مانگو۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اور جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی درخواست پیش کی تو عائشہ رضی اللہ عنہا رونے لگی اور فرمانے لگی، کوئی اور پوچھتا تو میں انکار کر دیتی، لیکن عمر رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی درخواست کو میں مسترد نہیں کر سکتی، لہذا میں اجازت دیتی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بغل میں اور اپنے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بازو میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو ہے دفن کیا گیا، زندگی بھر آپ کے ساتھ رہے اور ہمیشہ کے لیے قبر میں بھی آپ دونوں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رہے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ تینوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی 60 پر 3 سال کی عمر میں ہوئی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات بھی 60 پر 3 سال کی عمر میں ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات بھی اسی عمر میں ہوئی، 60 پر 3 سال کی عمر۔ تو دنیا میں بھی تینوں ساتھی رہے اور جب آخرت میں قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو تینوں ساتھی بن کر ہی اٹھیں گے۔ تو بہرحال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، جو محرم کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اور بھی ایسے کئی واقعات سے بھرا ہوا ہے۔ ان واقعات سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جیسے اپنی جان کی قربانی پیش کی اسلام کے لیے، عمر رضی اللہ عنہ نے جیسے پیش کی، ایسے ہی ہمیں بھی اگر موقع ملے، اگر اللہ کی طرف سے مطالبہ ہو تو ہر چیز کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ سب سے پہلے اپنی خواہش کی قربانی، اللہ کا حکم ایک طرف ہو، اب ہماری خواہش ایک ہو، تو ہمیں سب سے پہلے اللہ کا حکم کو مقدم کرنا چاہیے، اپنے خواہشات کی قربانی دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔